بغداد میں ایک خاتون تھی، اس کا کہنا ہے خاتون نے ایک مرد ایسا تھا جو بہت پیسے والا تھا. پیسے جب کسی کے پاس آئیں تو پھر اس کو کھجلی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ خرچے کہاں ہوں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو 15-20 ہزار میں چل جاتا ہے، ان کے پاس تو 15-20 کروڑ ہے، کرتے کیا ہوں گے. جا کر کے دیکھو تو وہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کم ہے، ابھی چل نہیں رہا ہے سب کچھ. تمہارے 15-20 ہزار میں جو گزر بسر ہوتا ہے، یہی سوچ رہتی ہے بڑے لوگ کرتے کیا ہوں گے، کیا سونا چاندی کھاتے ہیں. پیٹ نہیں بھرتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر اتنی تمام بے حیائیاں اور تماشائیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں پیسہ لگتا ہے. ہر ایک کا شوق بڑھتا جائے گا، اس کے لیے اتنا پیسہ اسے چاہیے. بغداد کا ایک بڑا مالدار آدمی پیسے بے حساب خرچہ کرتا تھا. کس چیز پر؟ بے حیائیوں پر. اور اس کو روز کوئی نہ کوئی ایک عورت چاہیے ہوتی جس کو پیسے خرید کر لاتا اور اپنے بستر کی اس کو زینت بناتا. یہ تمام حرکتیں تھیں اس کی. جوا الگ تھا، شراب کے اڈے الگ چلتے تھے. پیسہ تھا لیکن تھا مسلمان. مسلمانوں میں بگڑ جاتے ہیں کبھی تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. اور یہ دولت ہی ہے جو اس کو دھوکے میں رکھتی ہے، یہ دنیا ہے جو اللہ سے اسے دور کر کے رکھتی ہے. سنیے اس بات کو. ایک دن ایسا ہوا کہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا اور اسے وہ پسند آ گئی. جا کر اس سے بات کرتا ہے کہ کیا تجھے اتنے پیسے دے دیتا ہوں، گھر آئے گی میرے. وہ خاتون تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. لے کر کے اس کو آ گیا. اس کا تو روز کا پیشہ تھا، معمول تھا عیاشی کرنا، پیسے اڑانا. جب اپنے گھر لے کر کے آیا اس عورت کو اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تیری یہ رقم، یہ ساری چیزیں لے لے اور اس کے بعد میرے جسمانی سکون کا ذریعہ تو بن جا جو مجھے چاہیے. تو دیکھا جیسے اس عورت کی طرف تو عورت اتنا کانپ رہی ہے، ہاتھ پیر اور پورا چہرہ اس کا پیلا پڑا ہوا ہے. یہ ڈر گیا، کہا کہ تجھے بخار تو نہیں ہو گیا، کیا بات ہے. وہ عورت کہتی ہے بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اس پیشے سے تعلق رکھنے والی عورت نہیں ہوں. میں بیوہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں اور 3 بچوں کو میں مسلسل کئی دنوں سے یہ تسلی دے کر کے گھر میں سلا رہی ہوں کہ کھانا آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. میرے گھر پر اب کچھ باقی نہیں رہا، ایک دانہ بھی باقی نہیں رہا. تو میں نے سوچا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں بازار چلی جاؤں تو نظر آ گیا اور تو اپنے گھر لے آیا. تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ بھی لی کہ چلو ٹھیک ہے ایک بار جسم اس کے ساتھ دے دیا جائے تو بچوں کا پیٹ تو بھر جائے گا، بچے تو کھا پی لیں گے. میں ہمت کر کے آ تو گئی، لیکن جیسے ہی میں اپنے جسم کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے. سوچتی ہوں کہ اس کے سامنے میں کیسے اپنا لباس کھولوں کسی غیر مرد کے سامنے. کیا ارحم الراحمین مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے میں اپنے آپ کو ننگا کیسے کروں؟ بس یہی بات ہے کہ کپ کپی آ رہی ہے، جسم پیلا پڑ گیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جس وقت وہ ارحم الراحمین تھوڑی آنکھیں بند کر لے میں تیرے ساتھ کام کروں. کبھی یہ ممکن ہے؟ وہ نوجوان گھبرا گیا. اس عورت کی آواز میں اتنا اثر تھا. اس نے کہا تو مسلسل کئی دنوں سے بھوکی رہ کر کے اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، میرے پاس تو بے حساب مال ہے، روز میں یہ کام کر کے بھی نہیں ڈر رہا تھا. میرا دل کتنا سخت ہو گیا. اس کے دل پر وہی رات یہ بات اثر کر گئی. اس نے اس خاتون کو جتنے پیسے تھے دے دیا. کہا میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد سے اپنی راتیں کبھی رنگین نہیں کروں گا. اس کا ایک معمول تھا، وہ اپنی ڈائری رکھا ہوا تھا. لوگ ڈائری بنانے کی عادت رکھتے ہیں، روز کیا کیا ہوا سب لکھ دیتے ہیں. تو اس کا بھی یہ معمول تھا. برسوں سے وہ ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، آج اس عورت کے ساتھ، کل اس عورت کے ساتھ، کل پرسوں اس کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے تھے،
جوئے میں کتنے جیتا تھا، شراب کیسی پیا تھا، ناچ گانے کیسے دیکھا تھا، سب ڈائری میں روزانہ لکھتا تھا، بھری ہوئی تھی ڈائری۔ اب اسے ڈر یہ تھا کہ اتنی بڑی ڈائری میرے پاس گناہوں کی موجود ہے، ایک رات خالی اس عورت نے دل بدلا، یہ پچھلا سارا کیا ہوگا؟ میرے مال اور دولت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن دل بار بار کانپ رہا تھا۔ اس عورت کو تو عزت کے ساتھ وہ بھیج دیا اس کے بچوں کو پیسے دے کر، لیکن آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، کہا میں اگر چھوڑ دوں مولا، یہ توجہ بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہو گیا اب کیا ہونے والا ہے، اتنا تو کر چکا ہوں اب بچا کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے تمہاری جان یہاں تک پہنچ جائے تب بھی نا امید نہ ہو۔ وہ مرد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اتنا سب ہو گیا مولا، اب میں توبہ کروں تو کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہوں؟ کتنی عورتوں کو رنگین کیا، کتنا مال میں نے کہاں کہاں بہایا ہے، یہ سب کیا ہوگا؟ اور اس نے سوچا اٹھا کے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد وہ ڈائری کو جلانے کے نیت سے گیا، جتنے گناہ کر کے وہ روزانہ لکھا ہوا تھا اس ڈائری کو ختم کر کے نئی ڈائری لکھتے ہیں۔ یہی حیرت کی بات ہے جو مجھے چھو لیتی ہے بات، وہ جوان وہ ڈائری اٹھا کر کے لاتا ہے تو دیکھتا اس کے پورے پنے بالکل سفید ہیں، کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، برسوں کی میری لکھی ہوئی کہانیاں کہاں ہیں؟ غیب سے آواز آتی ہے جب کوئی دل ہمیں دے دیتا ہے تو ہم اس کے اعمال بھی صاف کر دیتے ہیں، اس کے ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ بے حیائیوں کو بدلو اور اس کے بعد ارحم الراحمین کے کھلتے دروازوں کو بھی دیکھو۔ ارحم الراحمین وہ ذوالجلال وہ بندوں کے لیے ہے۔ اور ایک بات میں کبھی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اکثر آپ کے سامنے پیغامات دیتا بھی رہتا ہوں، یہی چیز، اللہ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں، وہ جب چاہے متقیوں سے اپنی عبادت کرا لے، وہ صالحین سے اپنی عبادت کرا لے، شہیدوں کی جماعت ہے، اس پروردگار کے پاس کروڑوں نیک لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی خدا ہے، ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں کہ جا کر کے ہم دیکھیں یہ نہیں راضی تو اس کو کریں، وہ نہیں راضی تو تیسرے کو کریں۔ ہم نے اس طرح کے ہر جگہ سر جھکائے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں آئے تھے تو پہلی آواز سن کر کے ہی آئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جائیں گے بھی اس دنیا سے تو یہی سن کر جائیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، دنیا جو تماشاؤں میں مصروف ہے وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے تو ان کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے۔ تم تو اپنے رب العالمین کی دربار میں جھکنے والے ہو، تمہارا دل کیسے لگ جاتا ہے؟ تم بے حیائیوں میں کیسے پڑ جاتے ہو؟ تمہارا مال پائی پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس طرح ناچ رہی ہے، تمہارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، ان کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کے نشیب و فراز بناؤ گے۔ تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں،